حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ملک کا شہزادہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا سامان 6 میل دور ہے، آپ کسی کو ساتھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو ساتھ بھیجا۔ جب کچھ دور پہنچے تو اس شہزادے نے حضرت معاویہ کو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت سے 17 سال پہلے ہوئی تھی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ حضرت امیر معاویہ قضے ماں ہند بنت عتبہ کی شادی اول فاقہ بن مغیرہ قریشی سے ہوئی تھی۔ فاقہ کو ایک مرتبہ اپنی بیوی ہند کی عصمت و پاک دامنی کے متعلق شک گزرا، اس نے ہند کو ٹھوکر مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس کا لوگوں میں چرچا ہوا۔ ہند کے والد عتبہ نے بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، سچ بتاؤ، اگر فاقہ تم کو یہ کرنے میں سچا ہے تو ہم کسی شخص سے کہہ دیں گے کہ وہ فاقہ کو قتل کر دے گا اور ہم بدنامی سے بچ جائیں گے، لیکن اگر وہ جھوٹا ہے اور بلا وجہ بدنام کرتا ہے تو ہم اس معاملے کو کسی کاہن کی طرف متوجہ کریں گے۔ ہند نے اپنی بے گناہی اور برات ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائیں اور الزام سے قطعی انکار کیا۔ عتبہ کو جب بیٹی کی بے گناہی کا یقین آ گیا تو اس نے فاقہ بن مغیرہ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی قوم بنی مخزوم کے لوگوں کو ہمراہ لے کر یمن کے کسی کاہن کے پاس چلے۔ اسی طرح عتبہ بن ربیعہ بھی اپنے ہمراہ عبد المناف کے چند لوگوں کو اور ہند کو ماں اس کی ایک سہیلی کے روانہ ہوا۔ کاہن کے پاس پہنچ کر ان لوگوں نے کہا کہ ان دونوں عورتوں کے مسئلے پر غور کیجیے۔ کاہن اول تو ہند کی سہیلی کے پاس گیا اور اس کے دونوں کندھوں پر کچھ ضربیں لگائیں اور کہا کہ اٹھ، اور پھر ہند کے پاس گیا اور اس کو بھی مار کر کہا کہ اٹھ، نہ تجھ سے کوئی بدی سرزد ہوئی ہے اور نہ تو نے کوئی زنا کیا ہے، اور تو ایک بادشاہ کو جنے گی جس کا نام معاویہ ہوگا۔ فاقہ نے یہ سن کر ہند کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر ہند نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ میرے پیٹ سے کوئی بادشاہ ہونے والا ہے تو وہ تیرے نطفے سے نہ ہوگا۔ چنانچہ اس تصدیق بے گناہی کے بعد ہند نے فاقہ سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ اس کے بعد ابو سفیان بن حرب نے ہند سے شادی کر لی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت معاویہ کی پیدائش کے وقت ابو سفیان کی عمر 40 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ ابو سفیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے۔ امیر معاویہ میں لڑک پن ہی میں کچھ ایسے اثرات پائے جاتے تھے جس کی بنا پر انہیں لوگ کسرائے عرب کہتے تھے۔ ان کی دانائی، خوش تدبیری، سلامت و روی اور اعتدال پسندی کی خاص طور پر شہرت تھی۔ وہ طویل القامت، سرخ سفید رنگ، خوبصورت مہیب آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ عرب کے کسرا ہیں، اور جس روز معاویہ تم سے اٹھ جائیں گے اس روز تم دیکھو گے کہ بہت سے سر جسموں سے جدا ہو جائیں گے۔ آخر عمر میں امیر معاویہ کا پیٹ کس قدر بڑھ گیا تھا اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ سناتے تھے۔ بیٹھ کر خطبہ سنانے کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب پڑھے لکھے آدمی تھے۔ فتح مکہ کے روز اپنے باپ ابو سفیان کے ہمراہ آ کر 25 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور پھر وفات نبوی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنگ حنین اور محاصرہ طائف میں بھی شریک ہوئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ تشریف لا کر عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ آئے اور کاتب وحی مقرر ہوئے۔ کتابت وحی کی خدمت کے علاوہ باہر سے آئے وفود کی بھی مدارات اور ان کے قیام و طعام کا بھی اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو ایک لشکر کے ساتھ شام کی جانب بھیجا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دستہ فوج دے کر ان کا کم کی مقرر کیا۔ فتوحات شام میں انہوں نے اکثر لڑائیوں کے اندر بطور مقدمہ الجیش کاررائے نمایاں انجام دیے اور اپنی مردانگی اور شجاعت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھا دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو علاقہ اردن کا مستقل حاکم مقرر کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام ملک شام اور اس کے متعلقات کا حاکم بنا دیا۔ ربیع الاول 41 ہجری کے آخری عشرہ میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے درمیان مصالحت ہوئی اور تمام عالم اسلامی نے امیر معاویہ رضی
رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ وقت تسلیم کیا۔ اس وقت یعنی ربیع الاول 41 ہجری تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک ملک شام کے حاکم رہے۔ اس کے بعد وہ تمام عالم اسلامی کے خلیفہ اور شہنشاہ ہو کر 20 سال زندہ رہے۔ ان کی حکمرانی کا کل زمانہ 40 سال کے قریب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 163 احادیث شریف مروی ہیں، جن کو بعد ابن عمر، ابن زبیر، عبد الدار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ صحابہ اور ابن المسیب، حمید بن عبد الرحمن وغیرہ تابعین نے روایت کیا ہے۔ آپ کے فضائل میں بھی بہت سی حدیثیں مشہور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت فرمایا، الہی معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا کر دے۔ مسند احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہی معاویہ کو حساب و کتاب سمجھا اور عذاب سے بچا۔ خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خلافت کی اس وقت سے امید تھی جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جب تو بادشاہ ہو جائے تو لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر قرآن وقفے کا عالم اور طلحہ بن عبید اللہ سے بڑھ کر بغیر سوال کے عطا کرنے والا اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر حلیم و عقیل اور عمر بن عاص سے بڑھ کر خالص دوست نہیں دیکھا۔ ایک روز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں مجھ کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کے 4 سبب ہیں۔ اول یہ کہ میں اپنے راز کو مخفی رکھتا تھا اور حضرت علی تمام باتیں لوگوں پر ظاہر کر دیتے تھے۔ دوم یہ کہ میرے پاس فرما بردار فوج تھی اور حضرت علی کے پاس نافرمان لوگ تھے۔ سوم یہ کہ میں نے جنگ جمل میں مطلق حصہ نہیں لیا تھا۔ چہارم یہ کہ میں قریش میں مقبول تھا اور حضرت علی سے لوگ ناراض تھے۔ شروع ماہ رجب 20 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے۔ اس بیماری میں جب ان کو یقین ہونے لگا کہ اب آخری وقت قریب آ گیا ہے تو انہوں نے یزید کو بلوایا۔ یزید اس وقت دمشق سے باہر کسی شکار پر تھا۔ فوراً قاصد روانہ ہوا اور یزید کو بلا کر لایا۔ یزید حاضر ہوا تو انہوں نے اس کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بیٹی، میری وصیت کو توجہ سے سن اور میرے سوالوں کا جواب دے۔ اب خدا تعالیٰ کا فرمان یعنی میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو بتا میرے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یزید نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سنت صدیقی پر بھی عامل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مرتدین سے جنگ کی ہے اور اس حالت میں فوت ہوئے کہ امت ان سے خوش تھی۔ یزید نے کہا نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کافی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا کہ اے بیٹے، سیرت عمر کی بھی پیروی کرنا کہ انہوں نے شہروں کو آباد کیا اور فوج کو قوی بنایا اور مال غنیمت فوج پر تقسیم کیا۔ یزید نے جواب دیا نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کافی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے بیٹے، سیرت عثمان غنی پر بھی عامل ہونا، انہوں نے لوگوں کو زندگی میں فائدہ پہنچایا اور سخاوت کی۔ یزید نے کہا نہیں، صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کافی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اے بیٹی، تیری ان باتوں سے مجھ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ تو میری باتوں پر عمل درآمد نہیں ہوگا، میری وصیت اور نصیحت کے خلاف ہی کرے گا۔ اے یزید، تو اس بات پر مغرور نہ ہونا کہ میں نے تجھ کو اپنا ولی عہد بنایا ہے اور تمام مخلوق نے تیری فرما برداری کا اقرار کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تو زیادہ اندیشہ نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا سے بیزار ہیں۔ حسین ابن علی کو اہل عراق ضرور تیرے مقابلے کے لیے میدان میں نکالیں گے، تو اگر ان پر فتح پائے تو ان کو ہرگز قتل نہ کرنا، قرابت اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنا، اور عبداللہ ابن زبیر بھی روباہ باز شخص ہیں، انہیں ہرا کر تو قابو پائے تو ان کو قتل کر دینا، اور مکہ مدینہ کے رہنے والوں پر ہمیشہ احسان کرنا، اور اہل عراق اگر ہر روز عامل تبدیل کرنے کی فرمائش کرنے لگیں تو ہر روز عامل کو ان کی خوشی کے لیے تبدیل کرتے رہنا، اہل شام کو اپنا مددگار سمجھنا اور ان کی دوستی پر بھروسہ کرنا۔ اس کے بعد یزید پھر شکار پر چلا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دن بدن نازک ہوتی گئی۔ آخر بروز جمعرات بتاریخ 22 رجب 20 ہجری کو اس جہان فانی سے عالم جاودانی کی جانب رخصت ہوئے۔ 70 سال کی عمر پائی۔ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن تھے۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ بال اور ناخن میرے منہ اور آنکھوں میں رکھ دینا۔ ضحاک بن قیس رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق میں باب زابیہ اور باب صغیر کے درمیان مدفون ہوئے۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد و فتوحات میں مصروف رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو شکست فاش دیتے ہوئے طرابلس، الشام، اموریہ، شمشاد، ملتیا، انطاکیہ، ترتوس، اروار، روڈس اور سکلیہ کو حدود نصرانیت سے نکال کر اسلامی سلطنت میں داخل کر دیے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علاقے کی فتوحات کے بعد اب یہ چاہتے تھے کہ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے، اس کو اب سمندر پار یورپ میں داخل ہونا چاہیے۔ فتح قبرص کی خواہش آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں مچل رہی تھی۔ یورپ و افریقہ پر حملہ اور فتح کے لیے بحری بیڑے کی اشد ضرورت تھی۔ بحر روم میں رومی حکومت کا ایک بہت بڑا بحری مرکز تھا جو کہ شام کے ساحل کے قریب ہونے کے باعث شام کے مسلمانوں کے لیے بہت قریبی خطرہ تھا۔ اسے فتح کیے بغیر شام و مصر کی حفاظت ممکن نہ تھی۔ اس کے علاوہ سرحدی رومی اکثر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بحری بیڑے کو تیار کرنے کی اجازت ملنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بحری بیڑے کی تیاری شروع کر دی اور اپنی اس بحری مہم کا اعلان کر دیا، جس کے جواب میں جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین اسلام شام کا رخ کرنے لگے۔ 28 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری شان و شوکت، تیاری و طاقت اور اسلامی تاریخ کے پہلے بحری بیڑے کے ساتھ بحر روم میں اترے، لیکن وہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو تنگ کرنے اور بدعہدی کرنے پر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بحری طاقت اور عظیم الشان بحری بیڑے کے ساتھ، جس میں تقریباً 500 کے قریب بحری جہاز شامل تھے، قبرص یعنی سائپرس کی طرف روانہ ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے قبرص یعنی سائپرس کو فتح کر لیا۔ اس لشکر کے امیر و قائد خود سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس پہلی بحری لڑائی اور فتح قبرص کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو دردادی، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہم سمیت دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شریک ہوئے۔ اس لڑائی میں رومیوں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ تجربہ کار رومی فوجوں اور بحری لڑائی کے ماہر ہونے کے باوجود اس لڑائی میں رومیوں کو بدترین شکست ہوئی اور مسلمانوں کو تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام والی حدیث میں 2 اسلامی لشکروں کے بارے میں مغفرت اور جنت کی بشارت و خوشخبری فرمائی۔ ان میں سے ایک وہ لشکر جو سب سے پہلے اسلامی بحری جنگ لڑے گا اور دوسرا وہ لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ میں جنگ کرے گا۔ پہلی بشارت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی، جب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی بحری لڑائی لڑتے ہوئے قبرص یعنی سائپرس کو فتح کر کے رومیوں کو زبردست شکست دی تھی، اور دوسری بشارت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اس وقت پوری ہوئی جب لشکر اسلام نے کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا۔ نمبر 1، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا اقامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا۔ نمبر 2، سب سے پہلے اسلامی بحریہ قائم کیا، جہاز سازی کے کارخانے بنائے اور دنیا کی سب سے زبردست رومن بحریہ کو شکست دی۔ نمبر 3، آب پاشی اور آب نوشی کے لیے دور اسلامی میں پہلی نہر کھدوائی۔ نمبر 4، ڈاک خانہ کی تنظیم نو کی اور ڈاک کا جدید اور مضبوط نظام قائم کیا۔ نمبر 5، سب سے پہلے احکام پر مہر لگانے اور حکم کی نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ نمبر 6، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے خانہ کعبہ پر غلافوں کے اوپر ہی غلاف چڑھائے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرانے غلاف کو اتار کر نیا غلاف چڑھانے کا حکم دیا۔ نمبر 7، خط دیوانی ایجاد کیا اور رقوم کو الفاظ کی صورت میں لکھنے کا طریقہ پیدا کیا۔ نمبر 8، انتظامیہ کو بلند تر بنایا اور انتظامیہ کو عدلیہ میں مداخلت سے روک دیا۔ نمبر 9، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اخلاق اور قانون کی طرح طب اور علم الجراحت کی تعلیم کا انتظام بھی کیا۔ نمبر 10، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے
تجارتی قرض بغیر اشتراک نفع یا سود کے جاری کر کے تجارت و صنعت کو فروغ دیا اور بین الاقوامی معاہدے کیے۔ نمبر 11 سرحدوں کی حفاظت کے لیے قدیم قلعوں کی مرمت کر کے اور چند نئے قلعے تعمیر کرا کر اس میں مستقل فوجیں متعین کی۔ نمبر 12 سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ایک شہزادہ آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، وسطان کی ریاست سے آیا ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے۔ میں نے تورات اور انجیل میں اپنے راہبوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ آخر الزمان نبی ہیں۔ میں ایسے علاقے میں آیا تھا تو میں زیارت کے لیے آ گیا۔ وہ چلنے لگا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر تحفہ اور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور میں تیرا تحفہ قبول کروں گا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی سے خدام میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہے یا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی عمر 24 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس عیسائی شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیز تمہیں دے لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ چلو، وہ چل پڑے۔ جوتا ان کا دوسری طرف پڑا تھا۔ مسجد کے جوتے نہیں پہننا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، چلو، اور یہ شہزادہ جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ چلوں۔ اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے۔ عرب کی گرمی، دھوپ ہے، ریت ہے، صحرا ہے۔ جب باہر مدینہ سے نکلے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں جلنے لگے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں جلنے لگے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر سوار کر لو۔ تو شہزادے نے کہا کہ تو نوکر ہے، تو غلام ہے، میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ تو کمی اور نوکر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے، لیکن آج تو حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور ریت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے رہے۔ 6 میل بعد اس کا پڑاؤ آیا، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامان دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کر واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے دھوپ میں گیا، تجھے اس نے قمی کہا تو تم واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، میرے تو پاؤں جلتے ہیں، میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑے حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اس واقعے کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کی نصف حصے سے زیادہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت ملی اور تنہا دنیا میں اتنا بڑا اسلامی حکمران بنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں ملک وسطان کو فتح کرنے گئی۔ 3 مہینے بعد فوج واپس آئی تو مبارکباد پیش کی گئی کہ امیر المومنین، وسطان فتح ہو گیا اور ہم 6000 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔ سپہ سالار نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے، ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی عیسائی شہزادہ تھا، جس شہزادے نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے، پہچان لیا۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینے تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے۔ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جس کو میں نے قمی کہا تھا۔ اس نے نہیں پہچانا۔ جب 1 مہینے بعد وہ جانے لگا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے۔ 10 درہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہدیے کے طور پر دیے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو سفیان ہے، ابو سفیان کا لڑکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو قمی ہے۔ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین، آپ وہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شہزادے، ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی قمی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی نوکر ہوں۔ اس نے کہا میں شرمندہ ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا۔ تیرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہ دیا، شاید تیرے مذہب نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو، اور میرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں نے وہ تجھے بتلایا بھی نہیں، میں نے وہ تجھے پوچھا بھی نہیں۔ میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھلوائیں، میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھلوائے اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا، پہچان کر تجھے 10,000 درہم دیے۔ وہ زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا امیر المومنین، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، تیرے سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلدی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔